پی آئی کی ایک وکٹ گر گئی جی، اور نون لیگ کو ایک ذوالفقار بھنڈر صاحب اس میں فاتح قرار پائے ہیں، اور مقبول جان صاحب کے واٹس ایپ کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ انفارمیشن ایف آئی اے کو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر آنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اور جناب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں بھی متعارف کرائیں، اور اس کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر فرمائیں۔ آپ کا شکریہ۔ اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ جناب ہم نے جس طرح پچھلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، ذکر کیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کا حلقہ ہے 79 نیشنل اسمبلی کا، اس میں جو نون لیگ کے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے ذوالفقار بھنڈر صاحب، ان کی طرف سے ایکچولی یہ اپلیکیشن دی گئی تھی کہ ہماری دوبارہ گنتی کروائی جائے، اور وہ اس سلسلے میں پھر وہ آر او نے گنتی نہیں کروائی تھی اس وقت۔ تو خیر یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو آر او کو ان کا وہ کیس ادھر بھجوایا تھا، آر او کو کہا تھا جی کہ 2 دن کے اندر اس کی گنتی کر کے اور اس کا رزلٹ دیا جائے، اور کچھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس میں ان کے پولنگ ایجنٹس وغیرہ اور جو آپ کے ہیں امیدواران ہیں وہ ادھر بیٹھے ہونے چاہیے ساتھ۔ تو آج جناب گنتی ہوئی ہے، تو گنتی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی ایک وکٹ گر گئی جی، اور نون لیگ کو ایک ذوالفقار بھنڈر صاحب اس میں فاتح قرار پائے ہیں، اور نون لیگ کی ایک جو سیٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اس کا اضافہ ہو گیا۔ تو ہم نے کہا آپ کو اس کی نیوز دیں، تو اب چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف۔ اچھا جناب، اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کا مذہبی منافرت کے حوالے سے ان کو گرفتاری ہوئی تھی، اور اس میں ان کو 2 کیسوں میں ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا 4 دن کا، جو کہ اوریا مقبول جان صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ تو وہ آج پھر وہ پیش ہوئے ہیں، اور پیش ہو کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی اپیل جو تھی کہ جسمانی ریمانڈ کی، تو اس حوالے سے پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو ان سے تو برآمدگی بھی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ اس کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، تو اس لیے ان کی نا پھر وہ اپیل مسترد کر دی گئی، اور ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے۔ آج سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے اوریا مقبول جان صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ اوریا مقبول جان صاحب کے واٹس ایپ کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ انفارمیشن ایف آئی اے کو کلیکٹ ہوئی ہے، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب پھندا میرے گلے میں فٹ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے خود کو بچانے کے لیے الزامات دوسروں میں لگانا شروع کر دیے۔ اپنے پروگرامر کی ٹیم کو انہوں نے پکڑوانا شروع کر دیا۔ پہلے سینئر ممبر جو ہیں ان کے احمد حسن صاحب، ان کو پہلے انہوں نے پکڑوایا، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے مرتضیٰ خان صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کروا دیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ حساس اداروں کے لوگوں کی ڈیپ فیک ویڈیوز تیار کرتے تھے، اور پھر اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے۔ یہ جو لوگ تھے، یہ جب ڈیپ فیک تیار کر لیتے تھے ویڈیوز، تو پھر وہ اوریا مقبول جان صاحب کو بھیجتے تھے اپروول کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپروو کر دیتے تھے تو پھر اس کو پھر وائرل کیا جاتا تھا سوشل میڈیا پہ۔ ابھی انہوں نے سارا الزام جو ہے اپنے پروڈیوسر اور اپنی ٹیم کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ذہن سے اس طرح کی چیزیں تیار کریں اور پھر فارورڈ کریں اوریا مقبول جان صاحب۔ اس میں یقیناً اوریا مقبول جان صاحب کا دماغ بھی شامل ہوتا ہے، وہ ان کو آگے بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ چیز تیار کرو تو وہ کرتے ہیں۔ اور اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں جناب کہ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میرا ٹویٹر ہینڈل کون آپریٹ کرتا ہے، میرا سوشل میڈیا
کا جو اکاؤنٹس ہیں وہ کون کون آپریٹ کرتا ہے. وہ تو بیچارے روٹی کو ویسے چوچی کہتے ہوں گے، ان کو کیا پتا بیچاروں کو. ایک سادے ہمارے ادھر پاکستان میں عمران خان صاحب ہے، ایک ان کو نہیں پتا ہوتا، ایک اور دوسرے جو آگے ہیں وہ اوریا مقبول جان صاحب ہیں. اب یہ جو دو بندے گرفتار کروا دیے انہوں نے، بے شک وہ کرتے تو اوریا مقبول جان کے لیے تھے، مگر ہیں تو شریک جرم. اب کم از کم اب یہ ہے کہ سزا تو ان کو بھی ملے گی. تو یہ ویسے بھی دیکھا جائے تو اوریا مقبول جان کو تو ملنی ہے، ان کو بھی ملے گی ساتھ سزا. تو اس حوالے سے نا لوگوں کو جنرلی بھی ذرا سوچنا چاہیے. مطلب کہ یہ اوریا مقبول جان سے ہٹ کے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جنرل پبلک کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نوکری کی خاطر صرف یعنی کہ ریاست کے خلاف اس طرح کے معاملات کرنا، اس میں پھر بعد میں مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے، کسی کے لیے بھی. اوریا مقبول جان کے واٹس ایپ سے جو گروپ پکڑا گیا ہے وہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا میں بہت آگے. اوریا مقبول جان صاحب کا جی تو یہ حال ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا جناب، خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے جو روح پوش ان کے رہنما ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہے جی کہ آپ لوگ منظر عام پہ آئیں اور گرفتاریاں پیش کریں، اور میں بھی تو گرفتار ہوں، آپ لوگ گرفتاریاں پیش کریں، اپنے کیس لڑیں اور ضمانتیں لے کے باہر آئیں. روح پوش ان کے جو سرکردہ روح پوش رہنما ہیں، ان میں حماد حضرت صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، اسلم اقبال صاحب، قاسم سوری. وہ تو ادھر سے بھاگ چکے ہیں، وہ تو امریکہ میں ان کی کوئی ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک جو پروگرام میں شہباز گل اپنا آن لائن چینل پہ بھی پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر آنے والے نہیں ہیں. جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آج آئیں گے، 3 دن بعد آئیں گے، ہفتے بعد آئیں گے، ان کے ساتھ لائن سیدھی ہو گئی ہے فوجیوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب پورا ہمارا فٹ ہو گیا ہے، تو وہ بس عمران خان صاحب 1 ہفتے میں آنے والے ہیں، 15 دن میں آنے والے ہیں. یہ زیادہ تر یہ لوگ صابر شاکر جیسے یا عمران ریاض خان جیسے جو لوگ ہیں نا، یا وہ صدیق للی، وہ یہ صدیق جان جو ہے، وہ یہ اس طرح کی پٹھی سیدھی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. مطلب کہ انہوں نے ایکچولی لوگوں کو ایک ہر وقت ایک لالی پاپ دے کے رکھنا ہے. تو اس نے کہہ دیا شہباز گل نے کہ خان صاحب جو ہیں بہت جلدی آنے والے نہیں. جو بندے اگر لالی پاپ دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ صرف اور صرف ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. اس کا کہنا ہے جی کہ ملٹری جو ہے وہ خان صاحب کو آسانی سے رہا نہیں کرے گی. یہ بات ویسے صحیح کہی ہے انہوں نے. مجھے اس کی ویسے باتیں زیادہ اچھی نہیں لگتی گیل کی، مگر یہ واقعی بات صحیح کہی ہے انہوں نے. اچھا جناب، آج علیمہ خان صاحبہ جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے باہر آئی، تو دونوں بہنوں نے جی کسی سے کوئی بات نہیں کی، کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی، اور بغیر کوئی بات کیے نکل گئی. تو پتہ چلا جی کہ حلیم گڈھا پور صاحب جو تھے وہ ان کے ملنے سے پہلے خان صاحب کو مل آئے تھے اور چنگی شکایتیں وغیرہ لگا کے آئے تھے ان کی. پتہ چلا ہے کہ خان صاحب نے علیمہ خان کو منع کر دیا ہے کہ آپ پارٹی کے معاملات سے دور رہیں. خان صاحب نے اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ میں 9 مئی کے جو لوگ ہیں انوالوڈ، میں ان سے ذرا اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جا کے ان کے گھروں میں پشاور میں جا کے اور KPK میں جا کے مل کے آ رہی ہوں. پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی اعظم سواتی جو ہے وہ میری مرضی سے آیا تھا مجھے ملنے کے لیے، اور تم لوگ کہہ رہی ہو کہ اعظم سواتی کون ہوتا ہے عمران خان سے ملنے والا. تو ابھی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے ایکچولی علیمہ خان کو پارٹی کے معاملات سے دور رہنے کی ہدایت کر دی ہے. اچھا جناب، اسد عمر صاحب اور زبیر عمر صاحب کے بھتیجے ہیں جعفر خالد صاحب، جو کہ PTCL میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہے تھے. ان کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع ہوئی ہیں. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیض حمید کے سہولت کاروں میں شامل تھے. اب وہ PTCL میں فیض حمید کے لیے کیا کام کرتے تھے، کس طرح کام کرتے تھے، تو اس کا تو
کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ تو جب ان سے کوئی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا کام کرتے تھے. ابھی فی الحال ان کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فیض امید نے اپنا نیٹ ورک کہاں کہاں تک پھیلایا ہوا تھا جی. یعنی کہ پی ٹی سی ایل میں بھی بندے اس نے رکھوائے ہوئے تھے. یعنی کہ ایک بہت بڑا اس نے ایک معاملہ کیا ہوا تھا اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اس نے کیا ہوا تھا. اچھا جناب، پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کی سہولیات جو اڈیالہ جیل میں ہیں ان کو کم کیا گیا ہے. سختیاں بڑھا دی گئی ہیں جی. اور ابھی کہہ رہے ہیں لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ایکچولی جو لوگ ہیں ان کے زبانی جو پتہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ قید تنہائی تو اب شروع ہوئی ہے ان کی، جس میں اب تو عملہ بھی کیونکہ ان کا سہولت کا عملہ تو نکال دیا گیا. اور ویسے بھی ابھی میرا خیال پلان یہ کر لیا گورنمنٹ نے کہ ہر 15-20 دن کے بعد لوگ شفل ہو جایا کریں گے. تو ادھر وہ کہتے ہیں جی اب تو کوئی عملہ بھی ان سے بات نہیں کرتا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کو نہانے کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے بالٹی میں وہ ریت سے بھرا ہوتا ہے. جو بالٹی ایسے رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ ریت نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد خان صاحب نہاتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ خان صاحب کو بیسک چیزیں یعنی کہ کتابیں اور اخبارات کی فراہمی بھی اس وقت معطل ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کے سیل میں ایک مین ہول ہے جو جس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور اس میں سے بدبو آتی رہتی ہے. ان کے کہتے ہیں ان کے سیل میں بدبو پھیلی رہتی ہے. اچھا جناب، ایک خبر اور بھی آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں جو روزمرہ نیوز اڑتی رہتی تھی، کہیں نہ کہیں سے لیک ہو کے باہر آ جاتی تھی، کچھ ہو جاتا تھا، اس کے لیے تھوڑی سختی کر دی گئی ہے تاکہ اندر کی خبر جو ہے، یعنی کہ اگر فیض حمید پہ جو کورٹ مارشل وغیرہ ان کا اگر چل رہا ہے یا ہو گیا ہے یا کوئی سزا ہونے والی ہے یا کوئی پلان ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے کوئی خبر اب باہر نہیں آئے گی. بالکل خاموشی سی چھا گئی ہے فیض حمید کے حوالے سے اس وقت. اچھا جناب، اعظم نذیر طاہر صاحب آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مختلف باتیں، مختلف سوال، مختلف جواب ہو رہے تھے. تو اس میں ایک کسی صحافی نے یہ پوچھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ایکچولی عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے آپس میں جو تانے بانے ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ اس کے انڈر ہوگا. اور جو جیک برانچ ہے وہ جب ان کو ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ پنجاب حکومت سے درخواست کریں گے کہ ہمیں عمران خان کی کسٹڈی دی جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہونا، ملٹری ٹرائل ہونا، اس کا وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کے تھرو جائے گا. جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور اس کو اپنے گروپوں میں بھی شیئر کریں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی دوستوں میں، عزیز و اقارب میں متعارف کروائیں. اگر آپ کو، چونکہ ہم ایک یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، اس میں آپ کا ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ہے آپ کو اختلاف تو ضرور کمنٹ کریں، مگر ذرا تہذیب کے دائرے میں. آپ کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.